شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر آخری عشرے کے میں کرنے والے اعمال. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں ہم کئی ایک عنوان لیں گے. سب سے پہلا عنوان ہم یہ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جو عشرہ ہے اس کی خصوصیت کیا ہے نا. باقی دنوں کی بھی اپنی خصوصیت ہے لیکن آخری عشرے کی خصوصیت کیا ہے. نمبر ایک، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ان 10 دنوں کے اندر جتنا بقیہ راتوں میں یا بقیہ دنوں میں اعمال کرتے تھے اس سے زیادہ کرتے تھے، اس سے زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس سے ایک قاعدہ معلوم ہوا. قاعدہ کیا معلوم ہوا؟ عبادت کا جو آخری حصہ ہے، عبادت کے موسم کا جو آخری حصہ ہے اس میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. کیا بڑھنا چاہیے؟ آگے، پیچھے نہیں آنا چاہیے بلکہ آگے بڑھنا چاہیے. عبادتوں کا جو آخری حصہ ہے اس میں اور بڑھ جانا چاہیے. کیا معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اتنا نہیں جتنا اس میں. معنی کیا نکل کر آیا؟ معنی نکل کر یہ آیا کہ آخری حصے میں بہت لگن ہونا چاہیے. ایسی نماز کے آخری حصے میں دعا کا ذکر کیا گیا ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک عام لوگوں میں رائج ہے، نماز پڑھ لیا اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے. جو جس کو نماز واقعی معلوم ہے وہ کبھی بھی نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے گا دعا کرنے کے لیے. معلوم ہے آپ کو؟ فی دبر کل صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی آخر میں دعا کی جانی چاہیے. نماز کا آخر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ نماز کا آخر وہ ہے جب آپ نماز مکمل کر لیتے ہیں. آپ نے تحیات پڑھ لیا، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اب آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اب اس کی علامت کیا ہے؟ سلام پھیرنا. اس کی علامت کیا ہے؟ سلام پھیرنا ہے. لیکن نماز اپنے آخری حصے میں پہنچ چکی ہے. اب سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس درمیان کا جو پیریڈ ہے یہ ہے اصل دعا مانگنے کا. یہ اصل کیا ہے؟ وقت دعا مانگنے کا. تو جتنی دعائیں یاد ہے آپ مانگیں اس میں، ہے نا. اب جو یہاں دعا مانگ رہا ہے وہ نماز کے بعد کیا مانگے گا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر کرتے تھے، دعا نہیں کرتے تھے. کہیں بھی کوئی بھی ثابت نہیں بتا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ذکر کیا کرتے. یہ جو اذکار لگے ہوئے ادھر پہ آپ دیکھ رہے ہیں نماز کے بعد کے اذکار، یہ نماز کے بعد کے اذکار ہے، دعائیں نہیں ہیں. کیا ہے یہ؟ اور ذکر و دعا میں تھوڑا سا فرق ہے. ذکر میں اللہ کی شان ثنا یہ ہوتی ہے اور دعا میں مانگنا ہوتا ہے. بندہ ایک سوال کر رہا ہے اللہ سے. اچھا آپ کہیں گے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بھی تو موجود ہے اس کے اندر. تو اس کا مطلب اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر. یہ بھی تو دعا ہے، پھر تو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. دیکھو لکھا ہوا ہے اس میں، لکھا ہوا ہے نا. تب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نماز کے اندر پڑھنا ہے باہر نہیں پڑھنا ہے؟ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا تعلق بھی نماز کے اندر سے ہے. نماز کے اندر سے مراد یہ جب آخر میں جب آپ کو سلام پھرنا جب پڑھی جائے گی، یہ جب پڑھی جائے گی. ہر وہ دعا جس کے اندر مانگا گیا ہے وہ اندر ہے، اور ہر وہ ذکر جس میں کچھ نہیں مانگا گیا وہ نماز کے بعد ہے. نماز کے بعد سے مراد سلام پھرنے کے بعد ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرتا ہے تو میں اس کو ناجائز نہیں قرار دے رہا ہوں کہ وہ ناجائز عمل کر رہا ہے. لیکن یہ صحیح بات کیا بتائی گئی ہے؟ یہ دعا بھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، یہ کہاں ہے؟ نماز کے اندر. اندر سے مراد آخری حصے میں جب آپ سلام پھیریں گے اور جسٹ پہلے. یہ بہت اہم دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. تو پہلی بات ہم نے کیا بتائی؟ پہلی یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 جو دن ہیں اس میں اجتہاد کرتے تھے، محنت کرتے تھے اس سے زیادہ جو بقیہ دنوں میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیسے محنت کرتے تھے؟ نمبر 1، پوری رات عبادت سے زندہ کر دیتے. احیا کا لفظ آیا نا، احیا مطلب زندہ کر دینا، روح پھونک دینا، ہے نا. احیا مطلب روح پھونک دینا، ایک معنی کے اعتبار سے روح پھونک دینا. پوری عبادتوں سے بھر دیتے تھے نماز صلاۃ کو. پہلی چیز. دوسری چیز، کان یوقظ اہلہ للصلاۃ فیہا، اور اس میں اپنے اہل و عیال یعنی گھر والوں کو جگاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جگاتے تھے تاکہ اس میں وہ بھی نماز ادا کر لیں اور عبادتیں کر لیں. دوسری چیز سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ معلوم پڑا کہ آدمی اگر حکیم بننا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ حکیم، حکمت والا، تو اپنے فائدے کو دوسروں تک لے کے جائے. اپنے فائدے کو دوسرے، اپنے تک ہر چیز محدود نہیں رکھے. جتنی اچھی چیز خود کرتا ہے تو دوسروں کو بھی لے کے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حکیم ہے نا. کیسے حکیم ہے؟ وہ اس طرح کی جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر والوں تک بھی لے جا رہے ہیں کہ آپ بھی اٹھو اور ذرا تیاری کریں.
سمجھ میں آئی؟ حکمت والے بننا ہے تو ایسے ہی کیجیے. اس کے بعد دیکھیے تیسری چیز تو بتایا گئی حدیث میں. تیسری خصوصیت حدیث 10 دنوں کی یہ ہے کان یشد المئزر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مئزر کو باندھ لیتے تھے. مئزر کیا ہوتا ہے؟ مئزر انسان جو نیچا انسان کے لباس کا جو نیچا والا حصہ ہے اس کو کس لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے الگ ہو جاتے تھے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے ان 10 دنوں. اور ایک معنی کیا ہے اس کا؟ کمر کسنے میں کیا بولتے ہیں؟ اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. معنی کیا ہے؟ معنی خوب تیار ہو جاؤ. معنی کیا ہے؟ خوب تیار ہو جاؤ. اور ہم کیا ہے اس میں تیار کسی اور چیز کے لیے ہو رہے ہیں. امت کا حال کیا ہو گیا ہے؟ شاپنگ کے لیے مارکیٹنگ کے لیے تیاری ہو رہی ہے. یہ آخری 10 دن تو بھائی بہت مارکیٹنگ کی ہے, شاپنگ کی ہے. اس میں تو وہ چیز جو سال بھر میں نہیں ملتی ہے اس میں مل جائے گی. ہوتا ہے نا ایسے؟ بتاؤ امت کہاں جا رہی ہے؟ کیسا تصور ہے, کیسا رمضان کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا ہے. اور یہی تصور ہم اپنی نسلوں کو دے رہے ہیں. بیٹا نماز یہ رمضان یہی ہے, شروع کے 20 دن عبادت کرنا, باقی 10 دنوں میں گھومنا پھرنا کھانا پینا اور مجلس اور بیٹھک لگانا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کمر کس لینا. ارے ابھی تو کوچ کا وقت آ گیا, جانے مہمان آیا تھا اب جا رہا ہے. تو اب یہ مہمان جو ہمارے پاس آیا تھا اتنی شان اور شوکت کے ساتھ, اب ہمارے درمیان سے یہ جا رہا ہے. تو پھر اور خاطر تواضع ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے. نمبر 4, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف کا بھی ایک موضوع تھوڑا سا ہم لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس کی تیاری کے لیے کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرنے شروع کرتے تھے. اب اعتکاف کیا ہے؟ اپنے آپ کو سب چیزوں سے کاٹ کر گوشہ نشین ہو جانا, ایک کونے میں ایک طرف بیٹھ کر ہر طرف سے اپنے آپ کو خالی کر کے بیٹھ جانا. یعنی اتنی تیاری کہ ہر خیالات سے, ہر مشغولیات سے, ہر اعمال سے جو دنیاوی ہو سکتے ہیں, ضرورت کی ہو سکتی ہے, اس سب سے کٹ کر ہو جاتے تھے. یہ 5ویں ہے. آخری اس 10 دنوں کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے. تلاش کا معنی ہی نہیں ڈھونڈتے ہوں. آج کل تو تلاش کس طرح ہو رہی ہے؟ علامات ڈھونڈی جا رہی ہیں. بھائی معلوم تو پڑ جائے کہ لیلۃ القدر کی علامات کیا ہے, کیا کیا نشانیاں ہیں, صبح کون سی نشانیاں ہوتی ہیں, دن بھر کون سی نشانیاں ہوتی ہیں. آج کل ہمارے قوم کا المیہ بھی یہ ہو گیا, ہر جگہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ علامت. اچھا کبھی آلو میں اللہ نکلا آ رہا ہے, کبھی کسی میں محمد نکلنے لگا, یہ تلاش, یہ دنیا سب علامتیں تلاش کر رہی ہے. علامت تلاش کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام؟ نہیں, یہ عجیب کانسیپٹ آ گیا ہے. سب علامت دیکھتے ہیں, اس کی کیا علامت, اس کی کیا علامت. یہ رد کر دی یہ چیز. آپ رات کو تلاش کرنا ہے اور تلاش معلوم نہیں ہے کس دن ہے, تو آپ مکمل لگ جائیے, کب کون سی رات ہو جائے کچھ پتہ نہیں. تو یہ آخری عشرے کی ہماری خصوصیت ہو گئی. اب آتے ہیں یہ جو لیلۃ القدر ہے, جو اوتار یعنی اس راتوں کی طاق راتوں میں آتی ہے نا, طاق رات سمجھتے ہیں نا آپ لوگ الحمدللہ. تو اس کا کیا خصوصیت ہے؟ 4 خصوصیت یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1, اس رات میں جو بھی عبادت نیکیاں کی جاتی ہیں عام طور سے ان تمام کا اجر جو ہے بڑھ جاتا ہے, بڑھا دیا جاتا ہے. ہم نے کسی وقت ذکر کیا تھا کہ رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ 3 چیز کا, مغفرت, برکت اور تربیت. ٹھیک ہے, 3 بات یاد, مغفرت, تربیت, برکت. تو مغفرت ہو گیا, سمجھتے ہیں آپ, اور تربیت وہ بھی سمجھتے ہیں. برکت کس کو کہتے ہیں؟ یہی برکت سمیٹنا, جو کچھ اللہ نے خیر نازل کر رہا اس کو لے لو, جھولی بھر کے لے لو, سب بھرو, بچے بھی بھر لیں, جوان بھی بھر لیں, خواتین بھی بھر لیں. تو وہی ہے, اب یہ بڑھ رہا ہے, برکت بڑھ رہی. کیا بڑھ رہی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے سے ایک رات بہتر ہے. اچھا کسی نے اس کو حساب کتاب بھی کیا ہے, کوئی بتائے گا کتنا حساب کتاب ہے؟ 1000 مہینہ کتنا سال؟ 82 سال. نہیں 82 سال نہیں ہے. ہاں کتنی؟ 87 بھی نہیں ہے, 83.33. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا 83 سال نا. 1000 مہینے کا کتنا دن بنے گا؟ 83 سال. تو گویا یہ یہاں اس رات میں انسان ایک نیکی کر رہا ہے تو وہ کتنی, کہاں تک اس سے بہتر ہے؟ اتنا سال جو نیکی کیا ہے. سوچو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کیسا ہے. ہاں بھر لو نیکی, کیا کر لو؟ بھر لو نیکی. اتنا گولڈن وقت ہم کو کہاں ملے گا, اتنا سنہرا وقت. ٹھیک ہے, نمبر 1 سمجھ گئے, مضاعفت الاجر. نمبر 2 مغفرت الذنوب. اب ہم نے کہا تھا کہ یہ رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ مغفرت کا. تو اس میں ذنوب کی مغفرت ہو جاتی ہے, گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام لیلۃ القدر, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا.
من قام رمضان بھی ہے پورے رمضان کا، اس کے بارے میں بھی یہ بات ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کی بات بھی ہے کہ اگر نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، ابھی ہم اور موقع دیتے ہیں آپ کو، چانس پہ چانس دیں، موقع پر موقع، آفر پہ آفر، اب تو بگ آفر آ گیا۔ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا، ہاں چند رکعتیں پڑھ لی، ایمانا واحتسابا، دو نیت کے ساتھ، ایمان کے نیت کرتے اور احتساب کی نیت کر کے۔ ایمان مطلب اللہ نے اس کو رکھا ہے، اس اللہ پر ایمان ہے اور اس کا اجر ہمیں ملے گا، اور احتساب کا مطلب ایک یہ ہے کہ اجر ملے گا اور دوسرا میں اپنے آپ کو بناؤں گا۔ احتساب کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کا حساب لینا، تو اپنے آپ کا حساب بھی اس نماز میں لینا پڑے گا، کہاں کہاں میرے اندر بگاڑ ہے، کہاں کہاں کمیاں ہے، کہاں کہاں نقص ہے۔ تو یہ دونوں اعتبار سے اگر لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری خصوصیت سمجھ میں آ گئی؟ تیسری خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اترتے ہیں، کثرت سے فرشتے اترے۔ کیا فرمایا سورہ میں اللہ تعالیٰ نے؟ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، والروح جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس میں، باذن ربہم، اپنی طاقت سے، اپنی بلا اجازت نہیں، باذن ربہم اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں، من کل امر، ہر معاملہ لے کر اترتے ہیں، ہر معاملات لے کر، جو کونی تقدیری معاملات ہیں وہ لے کر اترتے ہیں۔ دیکھیے اب اس رات میں سارے فرشتے اتر جاتے ہیں، زمین پر آ جاتے ہیں، سوچئے سب یہ کتنی اہم رات ہے۔ اب دیکھیے اس کو قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہوتا ہے۔ قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنگی کا۔ قرآن میں کیا آیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جس کا رزق تنگ کر دیا جائے، فقدر قدر، جس کا رزق تنگ کر دیا جائے۔ اور لیلۃ القدر تنگ والی رات، تنگ والی رات کیا تنگ ہو جاتا ہے اس میں؟ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے، زمین کیا ہو جاتی ہے؟ فرشتوں کی آمد سے تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تیسری خصوصیت ہے، فرشتے اترتے ہیں۔ نمبر 4، اور اسی طرح اللہ کی طرف سے سلام اور سلامتی نازل ہوتی ہے، سلام اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، یا سلامتی نازل ہوتی ہے یا فرشتے سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ فرشتے سلامتی، اب بتائیے فرشتے سلامتی بھیج رہے ہیں اور انسان کیا کر رہا ہے؟ کچھ اور میں مشغول ہے، لہو لائف میں مشغول ہو گیا ہے، گیم کھیلنے میں مشغول ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ تو IPL اور میچ دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ فرشتے یہاں سلامتی بھیج رہے ہیں، وہ سلامتی لینا ہی نہیں چاہتا، ہم دینا چاہتے ہیں وہ لینا نہیں چاہتا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروئے منزل ہی نہیں، ہے نا؟ بات تو یہی ہے اصل۔ تو یہ 4 خصوصیات یاد رکھیں گے۔ نمبر 1 اجر ڈبل ٹیبل ہو جاتا ہے، کتنا ہوتا ہے اللہ جانتے ہیں۔ نمبر 2 ذنوب یعنی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، ہم تو کتنے خطا کار ہیں، کتنے گناہ گار ہیں، کچھ تو ہے نہیں ہمارے دامن میں نیکی، صرف گناہ ہے، تو آج مغفرت الذنوب، مغفرت بھی حاصل کر لیں۔ نمبر 3 فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، اس کی قدر، اس کی عظمت ہے۔ نمبر 4 سلامتی نازل ہوتی ہے۔ یہ 2 بات ہو گئی۔ اب ہم یہاں پہ ذکر کریں گے کہ کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس میں، ہے نا؟ کہ ایسی واضح و نصیحت کی محفل سجا کے رکھنا ہے 2-3 گھنٹہ، ہے نا؟ یہ تو بطور یاد دہانی سی ہے۔ دیکھیے چند اعمال بتا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیں۔ بنیادی طور پر 12 اعمال ہیں، وہ آپ کی جانے پہچانے ہوئے ہیں، بس بطور یاد دہانی ذکر کرنا ہے۔ نمبر 1، آپ ان 10 دنوں میں، خاص طور پر پاک راتوں میں، کھانا کم کھائیں۔ کیا؟ کھانا اتنا کھائیں جتنا آپ قیام کر سکیں اور عبادت کر سکیں، ہے نا؟ اتنا ہی کھائیں جتنا آپ قادر ہو سکے، مضبوط ہو سکے کہ کھڑے ہو جائیں گے قیام میں اور طاعت کے کاموں میں اور قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں آپ چستی محسوس کریں، اتنا ہی کھائیں۔ یہ نہیں کہ آپ چاہتے تو بہت ہیں کہ میں آج قرآن ختم کر دیں گا، آج تو 1 پارے مکمل کر دوں گا، لیکن معلوم ہوا کہ کھائے اتنا لیے نیند آ گئی۔ تو چستی پھرتی کے لیے آپ اتنا کھائیں جتنا آپ قیام کر سکیں، نہیں کہ کھانا ہی نہیں، نیند آتی مجھے اور پھر معلوم پڑا کہ کھڑے ہو کے تو پھر گشکا کے گر گئے، ہے نا؟ تو یہ بھی نہ کریں۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، کوشش یہ کریں کہ پوری رات آپ باوضو ہو کر گزاریں۔ کیا کریں؟ باوضو رہ کر گزاریں۔ وضو کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان شیطان سے دور ہو جاتا ہے، وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت۔ نیت کر لیں کہ میں عبادت کروں گا اور باوضو ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ پوری رات باوضو ہو کر گزاریں۔ جب بھی حاجت لگے، حاجت کر کے فوراً وضو کر لیں، پوری رات باوضو ہو کر۔ اور اس میں ایک بھی چیز ہے کہ اگر سستی کائلی اور آ رہی ہے تو آپ کیا کریں؟ پھر وضو کر کے آ جائیں،
تھوڑا ٹہل لیں, وضو کر لیں, یہ دوسری بات ہے. تیسری بات, اس یقین کے ساتھ یہ رات گزارے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ اس کا اجر دے گا, خاص طور پر دعائیں سنے گا اللہ تعالیٰ. اس یقین پر آپ رہیں. یہ یقین بہت بڑا مرحلہ ہے. یقین نہیں ہوگا تو آپ بوجھل ہو جائیں گے. ارے اتنی محنت کر رہا ہوں, پتہ نہیں کیا ہے نہیں. یہ آخرت کا معاملہ بہت ہے نا. تو یہ چیز تیسرا عمل ہو. چوتھا عمل, کثرت سے آپ جہنم سے پناہ مانگتے رہیں. کثرت سے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم سے. ٹھیک ہے, تو یہ کثرت سے آپ کریں. کتنا ہو گیا؟ 4 ہو گیا. مجھے آپ نمبر گناتے رہیں گے. نمبر 5, کثرت سے آپ تلاوت کریں گے. کیا کریں گے؟ تلاوت. قرآن حکیم لے کر بیٹھ جائیں, تھوڑا تلاوت کریں, تھوڑا ترجمہ بھی پڑھ لیں اور تھوڑا غور بھی کریں. ایک آیت اگر آپ کو سمجھ میں آتی تو اس پر غور کریں. کیا بتایا گیا ہے, کس سے بات کی گئی ہے, کیا مطلب ہے اس کا, میں کہاں ہوں, ادھر میں کہاں ہوں, ہے نا. جیسے آپ نے پڑھا مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا وہ مالک ہے. اب غور کریں, بدلے کے دن کا مالک ہے تو میرا بھی حساب ہوگا اور میرا بھی بدلہ دیا جائے گا. تو کیا کچھ ہے میرے پاس وہاں پیش کرنے کے لیے؟ ہاں, مالک یوم الدین, اس پر غور کرتے ہیں. اور جو بیماری آپ کے, روحانی بیماری آپ کے اندر ہے, اس آیت کو کنٹینیو پڑھتے جائیں, مسلسل پڑھتے جائیں. ہاں, جیسے اسی صورت کے اندر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد کے بارے میں علماء نے بتایا, خاص طور پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اس کے اندر بیماری ہے کبر کی بیماری کا علاج ہے. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور و ایاک نستعین, اس میں عجب ایک بیماری ہوتی ہے نا, خود پسندی, میں ہی صرف کر رہا ہوں. تو و ایاک نستعین کنٹینیو پڑھے. و ایاک نستعین, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میری کیا بے ساتھ, میں نے جو کچھ کیا وہ تیری مدد سے کیا, جس سے استعانت سے کیا, تو نے ہم مدد کی تو میں نے کیا. تو اس سے عجب کی جو بیماری ہے وہ ختم ہوتی ہے. جو بیماری روحانی آپ کو لگی ہوئی ہے وہ آیت سلیکٹ کریں اور اس کو کنٹینیو پڑھیں. یہ میں کوئی وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں, یہ روحانیت کا علاج ہے, روحانیت حاصل کرنے کی. تو اس رات میں اس طرح سے بھی آپ عبادت کریں. قرآن کی تلاوت مطلق بھی کریں, جیسے بتایا, پڑھیں, اجر ملتا ہے, لیکن کچھ غور و فکر کی بھی چیزیں رکھیں, کچھ پڑھنے کی بھی چیز رکھیں. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6, کثرت سے استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, ہے نا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ کثرت سے پڑھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھی پڑھیں, کثرت سے درود بھی پڑھیں. خالی نہیں بیٹھیں. اب ہوتا کیا ہے, تھوڑا سا اکتا گئے تو بات کرنا شروع کر دی, پھر لایانی بات, پھر چگلی, پھر غیبت, اس کی بات اس کی بات چالو ہو جائے. نہیں, یہ نہ کریں, خاموش رہیں, ورنہ استغفار پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں. درود بھیجنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ درود پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے, ہماری شان ہے, یہ تو دوسروں نے کہہ دیا کہ یہ درود پڑھتے ہیں, لیکن درود پڑھتا نہیں ہے. ہاں, کثرت سے درود پڑھنا کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی وسلم علی محمد, اتنا پڑھ لے کافی ہے. اللہم صلی وسلم علی محمد, اے اللہ تو نبی پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کثرت سے پڑھیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا جو غبار ہے وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے, دل کی جو فکر انگیزیاں ہیں وہ سب نکل کر باہر آتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پڑھو گے اتنا دل صاف ہو جائے گا. تو اس طرح سے تربیت بھی آپ کی ہو جائے گی. کتنا ہو گیا؟ 6 ہو گیا. 7واں, اب جب قیام آپ کر رہے ہیں, تنہا پڑھ رہے ہیں تو بھی, اگر قیام میں امام کے پیچھے ہیں تب بھی رکوع اور سجود یہ لمبے لمبے ہونے چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ لمبے لمبے نہیں. بدقسمتی سے ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ تراویح پڑھنے پر اور سمجھنے پر کانسیپٹ نہیں ہے ہمارا. کیا ہے فوکس ہمارا؟ کتنی جلدی ختم ہو جائے. کوالٹی پر ہمارا بلیو نہیں ہے, ہماری بلیو کس پر ہے؟ کوانٹٹی پر, کوانٹٹی پر. بس جلدی جلدی ہو جائے, گھڑی پھر گھڑی, 1 گھنٹہ زیادہ ہو گیا, 5 منٹ زیادہ ہو گیا, آج تو 20 منٹ زیادہ ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ یہ طویل سجدے ہوں, اور سجدوں میں تضرع ہونا چاہیے. تضرع, گڑ گڑاہٹ, کر لے سجدہ پھر موقع ملے نہ ملے. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں اس طرح ادا کرو جیسے کوئی الوداع لینے والا, اس کے بعد مجھے سجدے کا موقع نہیں ملے گا. جس زمین, جس دھرتی پر میں بیٹھا ہوں, کل سجدے کر رہا ہوں, پتہ نہیں اس کے نیچے میں ہوں گا. تصور کریں نا, اس کے بعد اس کے نیچے ہوں گا, پھر میرے کو کوئی چانس نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ عبادت کریں. کتنے لوگ چاہت یہ کہ ایک رمضان مل جائے گا اور ملا نہیں.
کتنے لوگ چاہے تو تضرع کے ساتھ لمبے لمبے سجدے کریں، گڑگڑاتے رب سے، اتنا گڑگڑائے رب کو جو ہے آپ کی ادا پسند آ جائے. اللہ کرے ادا ہماری پسند آ جائے رب العالمین کو. ٹھیک ہے، تو سجدے لمبے کریں، تضرع کے ساتھ گڑگڑائے، اپنی عاجزی کا، انکساری کا، اپنے بندے ہونے کا ثبوت دیں کہ واقعی رب میں تیرا ہی بندہ ہوں. کون ہے میں تیرے سوا میرا ہے کون؟ ولا من جامن کا ہی نہیں، تیرے سوا میرا ہے کون؟ کوئی تو نہیں میرا. تو نے توفیق دی تو سجدہ کر رہا ہوں. تو اگر ناراض ہو جائے تو دنیا کی رضا کا بھی کوئی معنی نہیں، اور تو اگر راضی ہو جائے تو دنیا کی ناراضگی کا بھی. ہمارا صرف اللہ، کوئی نہیں ہے ہمارا. یہی تو ہمارے پاس توحید اور کون. کسی سے کچھ بول نہیں سکتے، کسی کی چلتی نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جو کچھ بھی کوئی کرے گا تو تیرے حکم سے کرے گا، تیرے آرڈر سے کرے گا، اور تم میں تیرے علاوہ کوئی ہے نہیں. جس تضرع کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جو ہے سجدے لمبے لمبے، رکوع لمبے لمبے، قیام لمبے لمبے. کتنی چیز ہو گئی؟ 7 ہو گئی. اور نمبر 8، کثرت سے اپنے لیے، والدین کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے دعا کریں. کیا ہے؟ اپنے لیے، والدین کے لیے، اور تمام ایمان والوں کے لیے. اس میں آپ کے رشتہ دار آ گئے، اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا یہاں پر بطور نصیحت، اپنے دشمنوں کو یاد کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کر پائیں گے؟ ہاں، اپنے دشمنوں کے لیے. اس لیے کہ یاد رکھیں اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو بغض اور کینہ لے کر موجود ہوتا ہے اس رات میں. اس کی مغفرت نہیں ہوتی، روک دیتے ہیں اللہ رب العالمین. جیسے جمعرات اور پیر کے اندر روک دی جاتی ہے نا، جو اپنے بھائی سے ناراض ہے، بغض اور کینہ کپٹ لے کر آیا ہے، نہیں ہوتی. تو آپ دعا کریں گے تو آپ کا کینہ ختم ہوگا. یہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جتنے دشمن ہیں ان کی فہرست بنائیے آپ. ہمارے اسلاف فہرست بناتے تھے، معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ ایک سلف کے بارے میں یہ آتا ہے، ان کے پاس ڈائری تھی، جیسے یہ ڈائری دکھ رہی ہے نا، یہ ڈائری تھی. اس پہ کتنے نام لکھے تھے معلوم ہے؟ 300 نام لکھے ہوئے تھے. کتنے نام لکھے ہوئے تھے؟ اس کا نام ہے، اس کے باپ کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور اس ڈائری کو لے کر کب اٹھتے تھے؟ رات 3 بجے، رات کے آخری پہر میں. اور نماز پڑھنے کے بعد ڈائری کھولتے تھے اور دعا کرتے، اللہ فلاں ابن فلاں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے. کریں گے آپ؟ کون کرتا ہے ایسا؟ ڈائری نہیں ہے کسی کے پاس، یاد ہی نہیں ہے، آج کسی کا نام نہیں یاد ہے، پڑوسی کا نام نہیں یاد ہے. میرے بھائی یہ دیکھیے دعا کا یہ جو اثر جو ہو نا، روحانی اثر وہ یہ ہے. تو آپ کثرت سے استغفار کریں، ہاں، اور ان کے لیے دعا کریں جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ کو تکلیف پہنچایا، آپ کے مال پر ڈاکہ ڈالا، آپ کی کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچایا، اس کو یاد کریں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اگلا جو اسٹیپ جو آ رہا ہے وہ اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ مشاہنہ، یعنی کیا ہے، بغض و کینہ کپٹ سے اور ہر غلطیوں سے دور رہیں گے. اس رات میں لڑائی جھگڑا، کسی کو کچھ بول دیا، کسی کی غلطی بیان کر دی، یہ سب نہیں. تو آپ کثرت سے کیا کریں گے؟ سب کے لیے دعا کریں گے. دعا دشمنوں کے لیے، دشمنوں سے پہلے شروع کریں گے آپ، کہ پہلے میں اپنے دشمن کو یاد رکھوں گا. اللہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے. مجھ سے اگر کچھ اس کے ساتھ غلط ہوا، اللہ مجھے معاف کرنا. ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی کہ اگر کسی مومن کے ساتھ آپ نے اگر کچھ غلط کیا ہوا ہے اور اس کی چغلی غیبت کی ہے تو اس کے لیے دعا کرنا ہے. اس کی دعا استغفر اللہ میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ، ہاں، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، ہر وہ مومن جس کو میں نے گالی دی، کسی کے ساتھ برا بھلا کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو، فَاجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُرْبًا إِلَيْكَ، کہ اللہ تو اس کے لیے اس چیز کو قیامت سے اپنے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دے. یہ بڑے جگر والا یہ انسان کر سکتا ہے. ایمان کی جو چاشنی پا گیا وہ یہ ایک عمل کرتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. ایمان کی چاشنی میں سے، اور ایمان و احتساباً تو آیا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتساباً، جو ایمان کی چاشنی میں ڈوب گیا ہے، علاوت پا گیا، وہی یہ کام کر سکتا ہے کہ اللہ میں نے جس کو برا بھلا کہا یا جس نے میرے ساتھ برا بھلا کیا، اے اللہ یہ چیز اس کے حق میں قیامت کے دن اپنے سے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دے. اتنا جگر کوئی دکھا سکتا ہے؟ یہ مومن دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے، کتنی چیز ہو گئی ہمارے پاس؟ 2 چیزیں کو ملا کر استغفار اور ہر دشمنی سے، بغض سے دور رہنا. اس کے بعد کیا ہے؟ 10واں یہ ہے کہ توبہ کریں. کیا کریں؟ توبہ. اور توبہ بالکل عزم کے ساتھ کریں کہ اس رات کے بعد جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں یہ نہیں ہوگا. نماز چھوڑتے تھے نا، نماز نہیں چھوڑیں. جو بھی گناہ ہے آپ گناہ کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد عزم کے ساتھ اس توبہ پر باقی رہیں.
خوب توبہ کریں. استغفراللہ واتوب الیہ, استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ جو اذکار ہے دعائیں کی کتاب میں موجود ہیں, اس کو کثرت سے پڑھیں. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد دعا کرنی ہے آپ کو, خوب دعائیں مانگنی ہے, رزق حلال کی دعا مانگنی ہے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. اور اسی طرح اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگیں. عباد الرحمن کی ایک صفت کیا بتائی گئی تھی کہ یہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہے نا, اللہ تو ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے, ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے. کتنے والدین پریشان ہیں, ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے نا, ہے نا ایسا. ہاں, اولاد قابو نہیں. دعا کریں اس کے اندر, کیا کریں, دعا کریں. اور اسی طرح جو ہے اب سجدے میں جیسے میں نے تضرع بتایا, گڑ گڑانا, اس میں کثرت سے دعا بھی کرنا ہے. جو دعائیں آپ کو یاد ہیں, سنت سے ثابت ہیں, وہ پڑھیں. نہیں یاد ہے, نہیں آتا کچھ بھی, اپنی زبان میں دعا کریں. اپنی زبان میں آپ سجدوں میں دعا کریں. جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں خوب دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب قربت کے لمحات میں کب ہوتا ہے, جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. قیام ایک الگ عبادت ہے, رکوع ایک الگ عبادت, اور انسان پھر سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیا, ناتواں کر دیا, وہ ہے سجدہ. اللہ یہ جو پیشانی بڑی عزت والی ہے, لیکن تیرے سامنے یہ اب جھک گئی ہے, زمین کو آ کے لگی ہے, زمین بوس ہو گئی ہے. لہٰذا یہ جو ادا ہے اللہ کو بہت پسند ہے. اور ہم تو صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, ہمارے ماتھے تو کہیں اور نہیں ٹکتے, ہمارا ماتھا ٹکتا ہے تو صرف رب العالمین کے سامنے. یہ ہے توحید. یہ ماتھا کبھی نہیں ٹکا, یہ ماتھا آلود نہیں ہوا, یہ ماتھا کسی اور کے در پر نہیں جھکا ہے, یہ صرف رب کے سامنے جھکا ہے. تو اس حالت میں آپ کثرت سے دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء, کہ تم دعا میں محنت کرو. اجتہاد فی الدعاء اس کو ہی کہا جاتا ہے. خوب دعائیں مانگو, جا خوب دعائیں مانگتے رہو, مانگتے رہو, روتے رہو, گڑگڑاتے رہو, ہے نا. اور اس سے علم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق نہیں رکھی ہے کہ نفل میں یہ کرنا ہے اور فرض میں نہیں کرنا ہے. تو علماء نے اجازت دی کہ آپ فرض میں بھی کر سکتے ہیں دعا, اور نوافل میں بھی دعا کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں قیام ہوتا ہے, اور الحمدللہ ہم نے اس کی پابندی کی ہے کہ لمبے سجدے ہیں, لمبے رکوع بھی ہے. الحمدللہ اگر آپ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس چیز کو, اور اکیلے تنہا پڑھتے ہیں تو بھی آپ یہ چیز کریں. تو یہ چند اعمال آپ کو بتا دیے. نمبر 1, کم سے کم غذا استعمال کریں تاکہ آپ قیام اور طاعت پر قادر ہو جائیں. نمبر 2, باوضو رہیں, طہارت سے رہیں, ناپاکی میں نہ رہیں. نمبر 3, اللہ پر یقین کرتے ہوئے ساری عبادت کریں. نمبر 4, جہنم سے پناہ مانگتے رہیں. نمبر 5, قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں. اور نمبر 6, کثرت سے استغفار مغفرت مانگیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اچھا, ایک دعا رہے گی جو خاص دعا تھی, وہ بہت اہم بات تھی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے, یہ دعا تو کثرت سے, کچھ نہیں کر رہے تو کم سے کم یہ دعا پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, تو کتنی چیز بتا دی ہم نے, 6 ہو گئی. 7ویں چیز, سجدے لمبے کریں اور اس میں گڑ گڑائیں, اللہ سے اپنی عاجزی کا اظہار کریں, فقیر بن جائیں. رب تیرے در کا بھکاری ہوں, میں کسی در کا بھکاری نہیں, صرف تیرے در کا بھکاری میں. اور اسی طرح کثرت سے اپنے لیے استغفار کریں, مومنوں کے لیے کریں, اور اپنے دشمنوں کے لیے جو مومن ہے, اہل ایمان ہے, ان کے لیے دعا کریں. اور دشمنی سے, بغض اور حسد اور کینہ کپٹ کے سارے جذبات نکال دیں. ہوا ہوگا. ہم تو بہت بڑے سفر منزل کی تیاری کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم دھیان نہیں دیتے. کون میرے ساتھ کیا کیا, تو بہت بڑی چیز کے لیے تیاری ہم کر رہے ہیں, جنت کی تیاری کریں. الا سلعۃ اللہ الغالیہ, اللہ کا سودا جنت ہے, اور وہ بہت قیمتی سودا ہے. اتنا بڑا سودا کر رہے ہو, چھوٹی چیزوں میں پڑے رہیں گے. ہاں, جس کی دشمنی, کسی کی بغض اور حسد میں پڑے رہیں گے. اتنا بڑا سودا ہے, اس سودے کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کتنی چیز ہو گئی, ہاں 8. اور اس کے بعد پھر توبہ عزم کے ساتھ کریں کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے. اور رزق حلال کی دعا کریں, کیونکہ رزق حلال سے ہی عبادتیں مقبول ہوتی ہیں. اور اسی طرح کثرت سے سجدے میں بھی دعائیں کریں. تو گھوم پھر کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ کہاں پر آ جا رہا ہے, دعا پر آ جا رہا ہے, اور قرات قرآن اور قیام پر آ جا رہا ہے. یہ 3 اہم عبادت ہیں. اچھا, ایک خاص عبادت جو اس کے اندر ہے
جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے بس چند منٹ میں بات ختم کریں گے. میرے خیال سے آپ لوگ بور ہو جا رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ. تو اعتکاف کرنے والوں کے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اب آج کل اعتکاف ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. کیا بن گیا ہے؟ ٹرینڈ. اور وہ پہلے سے جو ہے میٹنگ ہوتی ہے کہ تم کہاں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اور پھر ہم لوگ ملیں گے وہیں پر. دوست سب ملتے ہیں, اعتکاف ہوتا ہے. یہاں شاید نہ ہو لیکن شہر میں ہم نے دیکھا بہت سارے شہروں میں کہ اس طرح کا ٹرینڈ بن چکا ہے. تو وہ ایک طرح سے گیدرنگ پوائنٹ ہو گیا ہے جمع ہونے کا, اور پھر اس میں رات بھر باتیں ہو رہی ہیں اور کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے اور مختلف چیزوں میں انسان مشغول ہے. یہ ہے اعتکاف؟ نہیں. اعتکاف کے مقصد ہیں بنیادی طور پر 6-7 مقصد آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. نمبر 1, اعتکاف کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش. بنیادی مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مشغولیات سے کٹ کر اعتکاف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دل کو اللہ کی طرف لگا دینا. یہ ہے اصل. مخلوق سے نہ لگے دل, دوست سے دل لگ رہا ہے اور موبائل میں دل لگ رہا ہے, مختلف چیزوں میں دل لگ رہا ہے. نہیں, اللہ سے میرا دل کتنا لگ رہا ہے نا. یہ بہت بڑی تربیت گاہ ہے. کیا ہے؟ ایک تربیت گاہ, ٹریننگ ہاؤس ہے, ٹریننگ گھر ہے ایک طرح سے. تو اللہ کی طرف دل کو لگانا اور سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف مشغول ہو جانا اور اللہ کی انسیت کو محسوس کرنا. یہ دیکھیے ایک مقام آتا ہے ایمان کے اندر, اللہ کی انسیت کو محسوس کرنا. اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں, اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں, میرے مونس غمخوار ہے اللہ میرے ولی ہیں, میرے دوست ہیں. یہ جو محسوس ہونے کی کیفیت ہے یہ اعتکاف کے اندر حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ ہوئی کیا؟ تو پھر یہ مقصد فوت ہو گیا ہمارا. 2 ہو گیا. نمبر 3, مخلوق سے دوری کے لیے ہے. مخلوق سے, خالق سے قریب اور مخلوق سے دوری, خالق سے قربت اور مخلوق سے دوری. ٹھیک ہے, تو اس سے مخلوق سے دوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں کم سے کم کی جائیں, ضرورت بھر یا خیر کی بات, یا پھر مجلسیں کم سے کم بیٹھک ہو اور کم سے کم بات کی جائے. اعتکاف کرنے والے کم سے کم بات کریں. کیا؟ کم سے کم بات کریں. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو مقصد ہے وہ بتا رہا ہوں کہ کم سے کم بات کریں گے اعتکاف بیٹھنے والے. بالکل لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں گے نہیں, اللہ سے بالکل لو لگائیں. تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز بہت اہم ہے, غور کیجیے. نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے یہ انسان کو ایک تنہائی چاہیے حساب لینے کے لیے اپنی. کیا چاہیے؟ تنہائی. تنہا جب تک نہیں ہوگا انسان محاسبہ نہیں کر سکتا, حساب نہیں لے سکتا. دیکھیے آپ کوئی آدمی حساب کرتا ہے تو ذرا سا کوئی کچھ بولا تو غصہ ہو جاتا ہے. غصہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ پیسہ گن رہے ہو, کوئی ذرا سا کچھ بول دیا, بھول جاتے ہیں. ہاں بھول جاتے ہیں, بھلا دیا مجھے, میں گن رہا تھا پیسہ, کتنا دھیان دینا پڑتا ہے. تو یہ حساب پیسوں کا ہے. اور اپنی ذات کا حساب, اپنی ذات کا حساب کب؟ تو یہ اعتکاف ہے حساب کا. اس کے بعد عمل کی طرف لوٹنا ہے کہ کیا کیا میں نے کیا ہے. ایک محاسبۃ النفس ہو گیا, ایک مراجعۃ العمل ہو گیا, عمل کی طرف رجوع کرنا کیا کیا میں نے کیا ہے. پھر اس کے بعد پھر نئے سرے سے توبہ کرنا, تجدید التوبہ, توبہ اور اللہ سے عہد کرنا. ایک دوست دوسرے دوست سے وعدہ کرتا ہے نا, اب ساتھ رہیں گے, تیری میری دوستی ہے. تو اللہ سے دوستی سے کب کہ اللہ اب میں تیرے ساتھ, اب میں تیرے ساتھ, یہ تیرے ساتھ سے مراد تیرے احکامات پر عمل کرنا ہے, تیری نافرمانی نہیں کرنی. یہ عہد لینا ہے اس اعتکاف کے اندر. ٹھیک ہے, 4 چیز ہو گئی. پانچویں چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کا حریص ہونا ہے اور عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. نوافل اور مستحبات کا کثرت سے اس میں اہتمام کرنا ہے. نوافل اور مستحبات کا, اچھی چیزوں کا کثرت سے دیں. اس میں دعا ہو گیا, ذکر و اذکار, جو باتیں ہم نے بتائی ہیں وہی ساری باتیں اس میں آتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے 6ٹھی چیز کیا ہے؟ مسجد سے لازم پکڑنے کی تربیت اپنے آپ کو لینا ہے نا. مسجد سے لازم ہونا, چمٹنا. دیکھیے آدمی مسجد سے دور رہتا ہے, نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی. یہ اعتکاف اسے تربیت دیتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کیسے کرنی. مسجد سے چمٹنا ایک بہت عظیم عبادت ہے. انتظار الصلاۃ جس کو کہا جاتا ہے نا, نماز کا انتظار کرنا, اس کو رباط کہا گیا ہے شریعت میں. رباط کس کو کہتے ہیں؟ سرحد میں, یعنی ایک ریاست ہے اور اس کی ایک سرحد ہے, اور سرحد پہ جا کے کوئی نگرانی کر رہا ہے کہ کوئی دشمن اس پر حملہ نہ کر سکے, اٹیک نہ کر سکے, حفاظت کر رہا ہے.
تو نماز کے انتظار کو رباط سے تعبیر کیا گیا. فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ سرحد کی نگرانی کرنا ہے. کون سی سرحد ہے اور کس چیز سے نگرانی کر رہے ہیں آپ؟ بولیے نا، کون سی سرحد ہے اور کس چیز کی نگرانی کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ سرحد ہماری ذات کی سرحد ہے، اور اس میں ایک دشمن ہے جو اٹیک کرنے والا ہے، شیطان ہے نا. یہی تو ہے ہمارے ذات کے ساتھ. کون سا شیطان؟ کون ہے ہمارا دشمن؟ یہی. تو اس پر جو ہے اس کو سیکھنا ہے ہمیں کہ رباط کس کو کہتے ہیں، سرحد کی نگرانی. تو ایک سرحد کی نگرانی تو آج دنیاوی نگرانی ہے، لوگوں کو جان سے بچایا جائے، نقصان مال کے نقصان سے، اور یہ ایمان کے نقصان سے بچایا جائے، شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا. تو یہ چھٹی چیز ہو گئی. اور ساتویں چیز جو بہت اہم پوائنٹ ہے اس کا اعتکاف کے مقصد میں یہ ہے کہ دنیاوی مشغولیات سے دور کر لینا. رنگینیاں آپ کو نظر نہیں آئے، دنیا کی کچھ وقت کے لیے دنیا کی رنگینیاں آپ کو نظر نہ آئے. دنیا میں جو چیزیں ہمیں غافل کر رہی تھی وہ آپ کے ساتھ نہ رہے، اور پورا دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے. اب موبائل لے کر بیٹھے ہوئے اعتکاف میں، تو پھر تو پوری دنیا وہیں موجود ہے نا. میں اعتکاف کرنے والے سے کہوں گا کہ یہ 10 دن آپ موبائل نہیں رکھیں اپنے پاس. ہو پائے گا؟ ایک 5 منٹ کے موبائل گم ہو جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر نکال دیا گیا اور وہ تڑپ رہی. ایسا ہو گیا ہمارے موبائل کا ایڈکشن ہو گیا ہے، نشہ چڑھ گیا. تو موبائل نہ رکھیں میرے بھائی، نہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے اعتکاف کا، پھر کوئی مقصد نہیں. اب بولیں گے مولوی صاحب جو ہے اس میں قرآن پڑھتے ہیں، اس میں دعا بھی آتی وہ پڑھتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اب کیا جواب دیں گے؟ وہ تم تو بہانہ تلاش لیا، شیطان نے بہانہ اس کو دے دیا. نہیں، مصحف لے کے قرآن پڑھیں. یاد رکھیں، مصحف، یہ جو نسخہ ہمارے پاس قرآن کا ہے وہ پڑھیں، وہ لے کر قرآن کی تلاوت کریں، اور دعاؤں کی کتاب لے کر آپ اس کی تیاری کریں. اعتکاف میں بیٹھنے تیاری نہیں ہے، آپ ہندی میں جانتے ہیں ہندی میں لے کر بیٹھیں، اردو میں جانتے ہیں اردو لے کر بیٹھیں، رومن میں جانتے ہیں رومن بھی آ گئے الحمدللہ، اس کو لے کر بیٹھیں. لیکن لے کر جو بیٹھیں گے وہ کتاب لے کر بیٹھیں، ہارڈ کاپی لے کے بیٹھیں گے، سافٹ کاپی نہیں. یہ پھر بگاڑے گا، یہ آپ کو لے کر جائے گا. پھر آپ نے اعتکاف نہیں کیا. اعتکاف کہتے ہیں ہر چیز سے الگ ہو کر ایک گوشے میں ہو جانا. تو بدن تو گوشہ اختیار کر لیا ہے، لیکن دل، ذہن، دماغ، نفس وہ کہاں گوشے میں آیا؟ وہ تو پھر بھی وہیں پڑا ہوا ہے نا. تو یہ تربیت گاہ ہے. یہ 10 دن کا اعتکاف اسی لیے ہوتا ہے. تو یہ اعتکاف کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو باتیں یہاں کہی گئی ہوں رب العالمین اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص رہ گیا ہو، رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگا. رب العالمین تو اسے معاف فرما دے، درگزر فرما دے. لیکن جو باتیں حق ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہے، فہم سلف کے مطابق ہے، رب العالمین تمام باتوں کو قبول فرما لے. ہمارے اس بیٹھک کو رب العالمین تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. رب العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرما لے. رب العالمین تو ہمیں ان تمام راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہمیں لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرما دے. رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان اہل توحید کو بخش دے. رب العالمین ہم میں سے لوگ جو لوگ بیمار ہیں، رب العالمین ان کی بیماری میں ان کو شفا عطا فرما، ان کی بیماری کو ان کے لیے گناہوں کے کفارہ بنا دے، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے. رب العالمین جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی سبیل ادا فرما دے، ان کے قرض کے لیے رب العالمین تو راستے پیدا فرما دے. رب العالمین جو آزمائش میں گرے ہوئے ہیں رب العالمین تو انہیں اس آزمائش سے نکال دے، اور اس آزمائش میں انہیں رب العالمین ثابت قدم رکھ اور ان کو صبر عطا فرما. رب العالمین جو لوگ بھٹک گئے ہیں رب العالمین تو ان کو راہ پر لے آ. رب العالمین جو نیکیوں پر ہے ان کو استقامت عطا فرما دے، جو نیکیوں پر رب العالمین کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین یہ مہینہ خیر کی طرف بڑھنے والا مہینہ ہے، رب العالمین ہمیں خیر کی طرف بڑھنے والا بنا دے. رب العالمین یہ مہینہ برائیوں سے دور رہنے والا ہے، رب العالمین ہمیں پورا سال برائیوں سے، پوری زندگی برائیوں سے دور رہنے والا بنا دے. رب العالمین ہم جب تک جیے ایمان کی حالت میں جیے، اسلام کی حالت میں جیے، اعمال صالحہ کی حالت میں جیے اور تیری رضا کے جیے. رب العالمین جب اس دنیا سے جائے ایمان کی حالت میں جائے، اسلام کی حالت میں جائے، اعمال صالحہ پر جائے
اور جب ہم جائیں ہماری آنکھیں بند ہو، رب العالمین تو راضی رہے، تیری رضا سے ہی ہماری کامیابی ہے، تیری ناراضگی میں رب العالمین ہماری ناکامی ہے، رب العالمین تو اپنی رضا عطا فرما دے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔